کو براہ راست لیے چلتے ہیں راولپنڈی، جہاں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ چاہے کڑا وقت ہو، قربانی صرف اور صرف قربانی کی شروعات پنڈی شہر کرتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ 2016 میں جب یہی ملک 6.2 پر ترقی کر رہا تھا، جب یہی ملک، اس ملک میں مہنگائی 2.3% تھی، ملک میں سی پیک تھا، ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لنگر خانے نہیں لگ رہے تھے، نواز شریف صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، کسی کو گالی نہیں دے رہا تھا، کسی کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹنے کی گفتگو نہیں کر رہا تھا۔ اور اس وقت بھی یہ فسادی، یہ سازشی، یہ نالائق، یہ نااہل، یہ توشہ خانہ چور، وہ اس وقت بھی کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت بھی، جس وقت ملک میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے نواز شریف سی پیک لا رہا تھا، ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کر رہا تھا، IMF کو رول بیک کر رہا تھا، اس وقت بھی یہ فسادی کیا کر رہا تھا؟ دھرنا کر رہا تھا۔ مقابلہ کرتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ۔ تم مجھے یہ بتاؤ، نواز شریف نے تو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، تم مجھے ایک سوتر بم دکھاؤ جو تم نے پاڑا ہو۔ نواز شریف نے اس ملک کو موٹر وے دی، تم مجھے 1 کلومیٹر سڑک دکھاؤ جو تم نے بنائی ہو۔ نواز شریف نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، تم مجھے 1 میگا واٹ بجلی دکھاؤ۔ نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، تمہارے آتے ہی ملک میں دہشت گردی واپس آئی، کیونکہ تم سیاسی دہشت گرد ہو۔ مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ۔ پنڈی والوں، اگر شہباز شریف کی خدمت کی کوئی گواہی دے سکتا ہے تو وہ پنڈی دے سکتا ہے۔ شہباز شریف نے پورے پاکستان میں میٹرو کا جال بچھایا، تم مجھے ٹرین کا ایک ڈبہ دکھاؤ جو تم نے بنایا ہو۔ آج BRT پشاور کے پیسے کھا گیا۔ شہباز شریف نے PKLI ہسپتال بنایا جس میں کووڈ کے لوگوں کا علاج ہوا، تم مجھے کسی ہسپتال میں ایک وارڈ دکھاؤ جو تم نے بطور وزیر اعظم بنایا۔ تم مجھے ایک اسکول دکھاؤ، تم مجھے ایک کالج دکھاؤ۔ نالائق، نااہل، توشہ خانہ چور الزام لگاتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف پہ، جو الزام لگایا میرے بھائیوں، جو الزام لگایا، وہ الزام میری بہنوں آپ بھی گواہی دو گے۔ یاد ہے نا نیب کی ہر روز پیشیاں، نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہر روز پیشیاں بھگتنے اسلام آباد آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ میرے پہ الزام لگائے، آپ کیس کا ٹرائل شروع کریں۔ جب عمران خان کی درخواست ٹوکری میں پھینک دی گئی تھی، تم اس پر چوری کا الزام لگاتے ہو، اس نے اپنا نہیں، اس نے اپنے 40 سال کیا احتساب کا جواب دیا ہے۔ بتاؤ کوئی سیاسی لیڈر، بتاؤ کوئی سیاسی کارکن جس نے مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت، نواز شریف سمیت، شہباز شریف سمیت، مریم نواز سمیت اور مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت کبھی 40 سال کا حساب دیا ہو؟ کیونکہ اس کو پتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے صرف پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے۔ اور باتیں کرتے ہو، آج سوال پوچھیں تو گلے بند ہو جاتے ہیں، سوال پوچھیں تو سانس بند ہو جاتے ہیں، ویل چیئر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ معافی دے، ہم لوگوں نے حنیف عباسی سزائے موت
کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے، قرآن شریف کی قسمیں کھا کے اس پہ ہیروئن ڈال دی. اتنی شرم نہیں آتی کہ تم قرآن شریف کی قسمیں کھاتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہو اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بناتے ہو. لیکن ایک منٹ لیکن کس طرح رانا ثناءاللہ شیروں کی طرح کھڑا رہا. میں نے خود دیکھا انہوں نے اس کے سیل کے اندر کیڑیاں چھوڑی، اس کو چادر نہیں دی، اس کو بستر نہیں دیا، اور کیڑیاں اس کے سیل میں چھوڑی. نہ وہ بیٹھ سکتا تھا نہ وہ لیٹ سکتا تھا، منہ سے آواز تک نہیں دی، کیونکہ وہ شیر کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا. تم باتیں کرتے ہو. ان کو کہا کہ تم چھوڑ دو پارٹی، نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. حنیف عباسی نے کہا میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتا. تم باتیں کرتے ہو. تم سے سوال پوچھو، اگر چوری نہیں کی، فتنہ خان توشہ خانہ چور، اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو. فورن ایجنٹ 8 سال جواب نہیں دیا. جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو کیا کیا؟ الیکشن کمشنر کو گالی دی، عدالتوں کو گالی دی، کمرے کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر دی اور بار شہدا کے خلاف مہم چلائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. میں نے کل کہا تھا اور یہ تو قربانیاں میں نے قائدین کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن اس پنڈال میں بیٹھا ہوا، اس کے کاروبار بند ہوئے، اس کی دکانیں بند ہوئی، ان کی مائیں بیٹیاں اور ان کو اینٹی کرپشن اٹھا کر لے کے گئی. مجھے آپ سب کے کو سلام دینے کا دل کر رہا ہے اس وقت. آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور مجھے کہتے ہیں نا کہ میں بڑی بہادر ہوں، مجھے کہتے ہیں آپ کیسے بولتی ہیں. میں اس لیے اس طرح بولتی ہوں کہ میرے دائیں اور میرے بائیں یہ نواز شریف کے شیر ہیں، اور میرے سامنے اور میرے پیچھے نواز شریف کے شیر ہیں. تم نے شہباز شریف پہ الزام لگایا. شہباز شریف نے پنجاب کی خون اور پسینہ دے کر خدمت کی ہے. شہباز شریف نے پنجاب کو پھولوں کی طرح سجایا ہے، اور جب تم آئے، تمہارا وسیم اکرم پلس آیا، وہ نالائق نااہل چور بزدار آیا، تم نے پنجاب کو ویران کر دیا. تم 4 سال اس ملک پر مسلط رہے. تم نے 4 سال، میرے بھائیوں بات سنو، 4 سال اس ملک پر مسلط رہا. کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں تھا، کہتا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں کچھ کر نہیں سکا. تمہارے پاس اختیار نہیں تھا، تمہارے پاس صرف فرح گوگی اور پنکی پیرنی تھی جو تمہارے تمام اقدامات مانتی تھی، تمہارے تمام حکم مانتی تھی کہ 3 کیرٹ کا ہیرا نہیں لینا. کتنے کا ہیرا لینا ہے؟ 5 کیرٹ کا ہیرا لینا ہے. جو تمہیں کہتی تھی، وہ کل آڈیو سنی تھی آپ نے؟ کیا آڈیو تھی؟ وہ آڈیو تھی وہ عمران خان کی کچھ گھڑیاں ہیں. وہ عمران خان کی گھڑیاں نہیں تھی، وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں تھی. اور خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی اس بدقسمت میں کس کو ملتی ہے؟ خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی اس بدقسمت میں. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اس کے پاس خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو. اس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی گھڑی بیچ دی، توشہ خانہ کی چوریاں کی، ہیرے اکٹھے کیے، زمینیں اکٹھی کی. اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت. اور میں آج ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں. آج اس بہنوں کے ذریعے، بھائیوں کے ذریعے، پنڈی کے شیروں کے ذریعے آج میں خراج تحسین اور سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بتائیں کس کو؟ مریم نواز کو، کہ جس طرح وہ 2016 کے بعد اپنے والد کے ساتھ پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آپ سب کے لیے، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی، اور وہ طاقت صرف آپ کی وجہ سے تھی.
اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہمت دی، یہ حوصلہ دیا کہ اس نے میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس بے شرم نے اس کو بھی جیل میں ڈال دیا بغیر کسی الزام کے ثابت ہوئے۔ آپ سب میرے ساتھ مریم نواز کو خراج تحسین پیش کریں۔ تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز۔ اور بھائیوں، آخر میں آج حنیف عباسی صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، تمام قائدین کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں جنہوں نے ڈیلی میل، آپ کو پتہ ہے نا ڈیلی میل نے کیا کیا؟ ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے، اور وہ معافی اس لیے مانگی ہے کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر وہاں کے ایک صحافی ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا کر شہباز شریف کے خلاف خبر لگوائی، اور وہ شہباز شریف کے خلاف خبر نہیں تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو ڈفیڈ ہے نا وہ UK گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو ایڈ دیتا ہے پاکستان میں، جو گرانٹ دیتا ہے پاکستان میں، جو لون دیتا ہے پاکستان میں۔ وہ کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ تعلیم، صحت، بچے، بیوائیں، بوڑھے، ان سب کی مدد ہو سکے، اور وہاں کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا بے شرم آدمی ہے، یہ اتنا بغض، حسد اور تکبر میں مبتلا آدمی ہے کہ اس نے اس گرانٹ کے خلاف خبر لگائی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس الزام کی جو الزام لگایا، اس الزام سے آج نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی پوری قیادت سرخرو ہوئی ہے۔ اور جو الزام لگایا، کہتا تھا منی لانڈرنگ کرتے ہیں، فورن ایجنٹ خود پکڑا گیا، کہتا تھا باہر سے پیسے کھاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ توشہ خانہ کا الزام لگایا نواز شریف پہ، توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے چلا گیا۔ دوسروں پر الزام لگایا، پھر کہتا تھا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ نہ پاکستان کی کسی عدالت میں اور نہ برطانیہ کی کسی عدالت میں کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف کی بے گناہی کا فیصلہ لیا کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، اور ہر پیسہ انہوں نے امانت سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ڈیلی میل نے کل معافی مانگی شہباز شریف سے، یہ معافی 22 کروڑ عوام سے ڈیلی میل نے مانگی، اور آج پاکستان سرخرو ہوا ہے۔ اس نے گھڑیاں بیچ کے پاکستان کی عزت کو نیلام کیا۔ اس لیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے قائدین، آپ کی جماعت، آپ کا قائد کے اوپر جو کرپشن کے الزام عمران خان نے لگائے ہیں، اور جو عمران خان کی آج بھی بات سچ سمجھتے ہیں، ان کے لیے عمران خان خود کہتا ہے کہ وہ بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں۔ آپ کا چہرہ ان کے سامنے بھی بے نقاب ہو گیا۔ پوچھتے ہو کہ گیس کیوں نہیں ہے، تو جواب تم نے دینا ہے کہ گیس اس لیے نہیں ہے کہ $3 پہ جب گیس بک رہی تھی تو تم نے خریدی نہیں، کیونکہ تمہارا مافیا جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ فرنس آئل پہ چلاتا تھا۔ پوچھتے ہو مہنگائی کیوں ہے، ہم تو جب تھے، نواز شریف جب تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت جب تھی تو مہنگائی تو 2% پہ تھی۔ تم 4 سال وہ گند ڈال کے گئے، وہ معاشی تباہی کر کے گئے، وہ بے روزگاری کر کے گئے، کہ آج 6 مہینے میں دن رات، صبح دوپہر شام صرف شہباز شریف کو ایک ہی سوچ ہے کہ میں مہنگائی کیسے ختم کروں، میں کیسے روزگار دوں۔ جب ہم آئے تو 2018 میں کہتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ابھی بات کرتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 2018 میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 0 لوڈ شیڈنگ۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ گواہی دیں گے، پوچھتا ہم سے ہے، جب ہم آئے تو 9 بجلی کے منصوبے بند پڑے تھے۔ یہ جوابات تم نے دینے ہیں عمران خان۔ یہ چوریوں کے، فورن ایجنٹ زکوٰۃ کے پیسے کھانے کے، توشہ خانہ چوری کے، BRT چوری کے، درختوں کے پیسے کھا گیا، درختوں کے پیسے کھا گیا۔ اس نے ملک کے خزانے کو پرچون اور کاروبار بنایا ہوا تھا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے ملک کا پیسہ کھایا ہے، نواز شریف صاحب نے بالکل صحیح کہا کل کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ اور آخر میں میرے ساتھ آپ سب کے ذریعے
मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, एहसन इकबाल साहब जो कि उनका भी फैसला बरियत का आ चुका है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, और इंशाल्लाह जिन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए वो सब बहुत जल्द अदालतों में अपने सबूत नहीं दे सका और इल्ज़ाम लगाता है, तो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पिंडी वालों, एक ही रौला पे गया है, एक ही रौला पे गया है, ये लंदन तक आवाज जानी चाहिए, लाहौर तक आवाज जानी चाहिए, एक ही रौला पे गया है, एक ही रौला पे गया है, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मियाँ तेरे चाहने वाले, मियाँ तेरे चाहने वाले, मजा नहीं आ रहा, खवातीन से आवाज नहीं आ रही, मियाँ तेरे चाहने वाले, वजीर आजम, वजीर आजम शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला के फजल करम से अली की क़यादत तमाम इल्ज़ामात से सुरखरू हुई। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले ने तोशाखाना की घड़ियाँ चोरी की। बरतानवी एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही की तस्दीक की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी।